بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد محمد شفیق امینی رکن شورا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان و سربراہ مذاکراتی کمیٹی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت پوری حکومت اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے تحریک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہے اور ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے اور ظلم بھلائے ظلم کر رہے ہیں۔ اس کا تماشا پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ وفاقی وزراء جس میں شیخ رشید انور الحق قادری شامل تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں جو کہ صرف جھوٹ اور الزامات لگائے، ساری کی ساری پریس کانفرنس ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بہت بڑا ٹاسک دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت آپ اس عظیم تحریک کو جو خالصتاً پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میدان میں تھی، اس کو بدنام کرنا ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو جس حد سے بھی جانا آگے گزر جانا پڑے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لوگ محب وطن ہیں اور ہم اس وطن کے دشمن ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لوگ عوام کے انتہائی عوام کے ساتھ مخلص ہے اور عوام کے دکھ درد میں شریک ہے، اور ہم جو ہے وہ عوام کے دشمن ہیں۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس کو معاہدہ فیض آباد کا نام دیا گیا۔ اس معاہدہ فیض آباد میں ہمارے ساتھ انہی لوگوں نے اور ان کی جو ادارے ہیں ہمارے اس کی سربراہان بیٹھے تھے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ طے ہوا جس میں اسی وقت بریگیڈیئر ریٹائر اعجاز شاہ تھے کہ فرانس کی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے ہم آپ سے 3 مہینے کا ٹائم لیتے ہیں۔ ہم نے 3 مہینے کا مکمل طور پر ٹائم دے دیا۔ اس کے بعد جب 3 مہینے تقریباً وہ مکمل ہونے کو تھے تو ہمارے امیر محترم نے ان کو وہ وعدہ یاد دلایا بابا جی کے چلم پر۔ تب انہوں نے دوبارہ سے ہمارے ساتھ رابطہ کیا۔ پہلے تو کہا کہ ہم اس معاہدے پر شرمندہ ہیں، آپ پیچھے چلے جائیں، اور پیچھے ہٹنے کی صورت میں ہم آپ کو اتنے آفر دے رہے ہیں جن میں پیسے بھی تھے، جن میں سینٹ بھی تھا، جس میں آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ اتحاد کی باتیں بھی ہو رہی تھی۔ لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارے تو ان چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ہم وہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ جو مقصد ہے اس پر بات کرے جو آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے۔ پھر کہا کہ چلو ہمیں 2 مہینے اور دے دیں، جس میں خود وفاقی وزیر نور الحق قادری، شیخ رشید، راجہ بشارت اور ایجنسیوں کی ہمارے اداروں کے سربراہان موجود تھے۔ تب ہم نے ان پر اعتماد کر کے ان کو ٹائم مزید دے دیا۔ اب جب ٹائم یہ بھی مکمل ہونے والا تھا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہمارے سامنے ایک عام قرارداد کی متن پیش کر کے کہا، جو کہ ایک مذمتی قرارداد تھا، کہ آپ اس پر عمل کریں تو ٹھیک ہے، اور یہ ہم پیش کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم سے جو معاہدہ ہوا ہے معاہدے کی بات کریں، اس میں تو معاہدے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو 5 مہینے پہلے بھی آپ مان رہے تھے کہ نہیں، آپ سفیر کی بات چھوڑ دو، ہم جو ہے نا ایک مذمتی قرارداد لے آتے ہیں۔ بہرحال وہ تو اپنی جگہ ایک داستان ہے کہ میں 2-3 کلپ پہلے بھی وہ مکمل طور پہ بیان کر چکا ہوں۔ اب جو شیخ رشید نے اس پریس کانفرنس میں بات کی ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں فیض آباد آنے پر بضد تھے، 3 مرتبہ آ چکے تھے اور 4تھی مرتبہ یہ آنے پر بضد تھے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے اور کس ڈٹائی سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اندر جب میرے ساتھ ان کی مذاکرات ہو رہے تھے تو یہ چیخ رہا تھا اور چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے اگر کسی چیز پر دستخط کر دوں تو پھر میں اپنی وزارت بھی اس کے لیے قربان کر سکتا ہوں، اور میں ختم نبوت کا بہت بڑا سپاہی ہوں، میں نے بہت بڑی جیل کاٹی ہے۔ ہم نے کہا اللہ کریم اس کا آپ کو اجر دے، آپ یہ کام بھی کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک وزارت تو کیا، میں پوری وزارت کو ٹکرا سکتا ہوں، لیکن اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جب میں سائن کروں گا تو پھر میں اس کے پاس رکھوں گا۔ تو اسی وقت تو یہ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ نہ ملک قربان ہو سکتا ہے اور نہ ان کی وزارت قربان ہو سکتی ہے، حالانکہ ہماری جو ایمانی غیرت ہے وہ یہ ہے کہ ناموس رسالت پر ایک ملک تو کیا پوری دنیا اور مافیہ قربان ہو سکتا ہے، لیکن ناموس رسالت پر کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ معاہدے کا ذکر ہی نہیں کیا، نہ وہ معاہدہ جو انہوں نے
साइन किए थे कि हम उसी मुआहदे को तकमील तक पहुंचाएंगे, उसी पर बात ही नहीं की। बात कभी एक कर रहे, कभी दूसरी कर रहे हैं, और साथ में फिर कह रहे कि हमारे 580 हमारे पुलिस वाले जख्मी हैं, हमारे शुहदा है, मैं उनके पास जाऊंगा, उनका हमें भी दुख है। और मैं ये भी यकीन से कह सकता हूँ कि इसमें जो अक्सरियत जख्मी है ये आप ही के लोगों ने जख्मी की हैं, जो कि सिविल कपड़ों में आए थे और वो सिर्फ इंतशार के लिए आए थे, क्योंकि तहरीक का यही मकसद ही नहीं है, तहरीक का यही पैगाम ही नहीं है, तहरीक का ये चीज़ जो है ना, तहरीक के खून में शामिल नहीं है कि वो अपने लोगों को नुकसान पहुँचाए। हमेशा से ऐसे ही होता रहा। पिछले धरने में भी हमने शहरियार अफरीदी के सामने हमने ये रखा और उन्होंने बाकायदा असम्बली की फ्लोर पे कहा कि जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी शेखुपुरा वगैरह में, वो तहरीक के लोग नहीं थे, वो दूसरे पार्टियों के लोग थे, और हमने उनको फिर नादरा के जरिए उनके जो है ना वो तमाम के तमाम उसकी तहकीकात की है। तो अब भी हम कह रहे हैं जो इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं इस तरह की, जब आप हमारे ऊपर हमारे कारकुनों पर गोलियां बरसा रहे थे तो जाहिर बात है फिर उस अमल का तो रद्द अमल होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस तरह इनका जिक्र करना, वो भी हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे भाई हैं, हम उसकी दुख में दर्द में शरीक है। लेकिन क्या आप सिर्फ उन पुलिस वालों के वजीर हैं? ये जो कौम के बच्चों को आपने, हजारों बच्चों को आपने माजूर किया और उनकी टांगे तोड़वाई, उनकी आंखें निकाली, और उनको बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आपने रबड़ की गोलियां करीब से मारी, जिनसे वो शहीद हो गए। जो आपने सीधी गोलियां मारी बुजुर्गों पर, जिसमें 80 साल बुजुर्ग शामिल, जिसमें नौजवान लोग शामिल, उनका तो आपने जिक्र भी नहीं किया। कम से कम उसका भी मीडिया में जिक्र करते कि हमने जो इतना बड़ा जुल्म किया एक ऐसे बंदों पर जो कि खालिसतन दीनी और शरई मसले के लिए मैदान में थे। चलो जैसा भी है, इंशाअल्लाह ताला वक्त आने वाला है, कौम के सामने सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। इसके बाद जो नूरुल हक कादरी है वो कह रहा है कि मैं गुज़िश्ता 2 साल से इनके साथ एंगेज रहा, तो मैं कुछ गुज़िश्ता 2 साल की स्टोरी भी थोड़ी सी कौम के सामने लाऊं कि पिछली मरतबा जब आसिया मलूना के हवाले से पूरी कौम रोडों पर थी तो आप ही आए और आपने कहा कि मैं इसमें जो है ना वो दरमियान में होता हूँ और आप लोग इस धरने को ख़त्म करें। फिर उसके बाद मैंने आपसे इस्लामाबाद में मुलाकात की, मेरे साथ 2 और अरकान शुरा भी थे, और उसमें हमारी मुलाकात शहरियार अफरीदी से हुई। हमें महसूस हुआ कि आप लोग वादे की पासदारी नहीं कर रहे, जो हमारे साथ आपने आसिया मलूना के हवाले से वादा किया था। तो उसी में आपने हमें शहरियार अफरीदी से मिलाया, वो भी सामने था, मैं बिल्कुल आपके साथ ही बैठा हुआ था। शहरियार अफरीदी आपके सामने बार बार हाथ जमीन पे लगा कर कह रहा था कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, और आसिया मलूना जाएगी तो हमारी लाशों की ऊपर से गुजर कर जाएगी, और आप तहरीक वाले हमसे कैसे ये मुतालबा कर सकते हैं? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हम हुजूर के गुलाम नहीं हैं? तो आप जब बार बार ये बात आपके सामने वो करते रहे तो मैंने अपने साथियों को कहा कि यार इनको मजीद ये बात करते हुए भी हमें शर्म आ रही है। इतने माशाल्लाह सच्चे सुच्चे पक्के मुसलमान और आशिक रसूल है कि अगर आसिया मलूना जाएगी तो इनकी लाशों के ऊपर से गुजर कर जाएगी, तो फिर हमें और क्या चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमें अगर ऐसे फुज़ना मिले हैं, हमने आप पर यकीन किया, और फिर वही आसिया मलूना आपके होते हुए और हमारे 40,000 उलमा सुलहा जेलों के अंदर डालते हुए चली गई। आपने फ़ोन भी नहीं उठाया, आपने मैसेज का जवाब भी नहीं दिया, तो आप तो अंगेज रहे इसी मसले में पहले से, जो कि मैंने कौम को बता दिया। दूसरी बात यह है कि इसमें आपने कहा था कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। इतना जो है ना आपको इल्म भी है, इस हदीस का भी आपको इल्म है कि ला ईमान लिमन ला अहद लह, और इस आयत करीमा का भी आपको इल्म है कि वअफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला। इसके बावजूद आप इतने सख्त तरीन झूठ बोल रहे हैं कि वो हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। आपका मौक़िफ़ तो आपके जो है ना हमारे साथ रिटर्न पे मौजूद है, जिस पे आपके दस्तखत है, वो आपका मौक़िफ़ है। उस मौक़िफ़ से आप क्यों नहीं पीछे हटे? क्यों कौम के सामने इतना बड़ा और घटिया तरीन इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं कि आप अपने पीछे नहीं हटे? आपने जो ड्राफ्ट तैयार किया वो तो उसी वक्त हमने आपको कहा कि इसमें तो मुआहदे का जिक्र ही नहीं है। जब हमने आपको कहा कि इसमें मुआहदे का जिक्र आ जाए और आपने कहा कि चलो फिर उसको ये करेंगे वो करेंगे, दोबारा इसको तोड़ देना चाहते थे, तो उसी वक्त शेख रशीद ने आपको कहा कि देखो
جو ساتھ میں بیٹھے تھے اس کو بھی کہا اور آپ کو بھی کہا تھا کہ دیکھو ان کے ساتھ بات گول مول مت کرو، بالکل کلیئر اور صاف بات ان کو کہہ دو کہ جو معاہدے کی بات آپ کرتے ہیں وہ ہم نہیں لے کے جانا چاہتے اور نہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اس پر ٹائم ضائع نہ کرو۔ تب ہم نے کہا جب آپ ہماری باتیں نہیں مان رہے تو ہم کس لیے پھر جو ہے نا آپ سے آگے مذاکرات چلائیں۔ اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کا وہ ڈرافٹ اٹھایا اور ہم نے کہا کہ چلو اس پر ہم اپنی شورا میں پھر بات کرتے ہیں، اور صبح کو آپ کے لاہور کے ایک ذمہ دار نے ہمارے ساتھ بات بھی کی، جس کے 2 گھنٹے بعد پھر ہمارے امیر محترم کی گرفتاری ہوئی۔ تو اتنا جھوٹ آپ مت بولے، اور صرف ایک وزارت کی خاطر اور وزارت کی چمک دمک کی خاطر میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جس کے پاس سے لمبی ہو، جس کے فیملی بیک گراؤنڈ بھی اس طرح ہو، وہ صرف ایک وزارت کی خاطر اتنی بڑی جھوٹ بولے، اور وہ ایک خالصتاً ایک مذہبی تحریک پر جو کہ حضور کی عزت ناموس کے لیے میدان میں ہو، اس کے خلاف اتنی سازشیں کرے اور وہ صرف وزارت کی خاطر اس کا حصہ بنے۔ حاشا وکلا کہ ہم نے کبھی یہ سوچا بھی تھا کہ اس طرح ہوگا۔ چلو قسمت کی بات ہے کہ آپ کس کو خوش کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنکھ بند کرنے کے دیر ہے، پتہ چل جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ آپ نے اس کی بات کہا ہے کہ گرفتاری پر کہ اس کا ایک بندہ گرفتار ہوا تو اس پر اس طرح کا رد عمل جو ہے نہ شرعی ہے، نہ دینی ہے، نہ اخلاقی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رد عمل تو نہ شرعی ہے، نہ دینی ہے، نہ اخلاقی ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ ایک بے گناہ بندے کو جنہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 20 تک کچھ بھی نہیں کریں گے، انہوں نے ابھی 20 تو اب بھی نہیں آیا۔ ایک بے گناہ بندے پر کس طرح آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کی جو گرفتاری ہے تو کیا وہ شرعی ہے یا آئینی ہے یا اخلاقی ہے؟ اس لیے کم از کم قوم جو ہے نا ان باتوں کو سوچے اور یہ ذہن میں رکھے یہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں اور کس کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ اور رسول کے سامنے سرخرو ہے اور اس مسئلے میں قوم کے سامنے بھی سرخرو ہے۔ ہم نے شہداء دیے، ہم نے بڑے تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی اور مزید بھی برداشت کریں گے کیونکہ ہمیں ان کے معاملات کا پتہ ہے، لیکن کم از کم یہ قوم انشاءاللہ تعالی اسی پر ضرور و مطمئن رہے گی کہ ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے کبھی اپنے اصول کا اور اپنے نظریات کا سودا نہیں کیا اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں رہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہم تمام امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستان کو حق بولنے کی، حق کہنے کی اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول۔